بیوی کی اصلاح کا دوسرا مرحلہ بے رخی۔ بیوی کی نافرمانی کی صورت میں اگر واعظ و نصیحت سے اس پر کوئی اثر نہ ہو اور وہ فرما برداری کی طرف نہ لوٹے تو قرآنی حکم ہے وَاہْجُرُوهُنَّ فِی الْمَضَاجِعِ، انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دو، ان سے بستر الگ کر لو۔ تشریح کے ساتھ مفہوم یہ ہے کہ اگر تم نے نافرمان بیوی کو سمجھایا مگر اسے سمجھ نہیں آئی تو اگلا مرحلہ یہ ہے کہ حسب ضرورت نمبر 1 اس سے بول چال ترک کر دو، نمبر 2 بستر پر اس کی طرف منہ کرنے کے بجائے پشت کر لو، نمبر 3 کچھ روز کے لیے حقوق زوجیت کی ادائیگی کو مؤخر کر دو، نمبر 4 اس کا بستر اور لحاف جدا کر دو، نمبر 5 اپنے گھر میں اس کا کمرہ الگ کر دو۔ یعنی دوسرے مرحلے میں بے رخی اختیار کرتے ہوئے بھی اعتدال اور ضرورت کا لحاظ رکھنا ضروری ہے۔ لہٰذا اگر صرف بات چیت چھوڑنے سے ہی فرما بردار ہو جائے تو رخ پھیرنے کی حاجت نہیں، سلام و کلام چھوڑنے سے اسے اثر نہ ہو تو بے رخی اختیار کی جائے، اور بستر پر اس کی طرف منہ کر کے لیٹنے کے بجائے دوسری طرف منہ کر لیا جائے، اس سے کام چل جائے تو اگلے مرحلے کی ضرورت ہی نہیں۔ بے رخی سے بھی فائدہ نہ ہو تو حقوق زوجیت کی ادائیگی کو کچھ روز کے لیے مؤخر کر دیا جائے، اتنے سے سنور جائے تو بستر اور لحاف الگ کرنے کی حاجت نہیں۔ یہ بھی سود مند نہ ہو تو بستر الگ کر دیا جائے، اور اس مرحلے کا آخری درجہ یہ ہے کہ گھر کے اندر رکھتے ہوئے اس کا کمرہ الگ کر دیا جائے۔ توجہ طلب بات یہ ہے کہ بیوی کو گھر سے نکالنے کی اجازت نہیں، کیونکہ نفسیاتی اصول ہے کہ میاں بیوی اکٹھے رہیں اور بول چال موقوف رکھیں تو باہمی محبت اپنی غلطی چھوڑنے اور بہتری کی طرف جانے کا ذریعہ بنتی ہے، جبکہ گھر سے نکال دیا جائے تو تنہائی سے وحشت و اضطراب بھی ہوگا اور شیطان بھی وسوسوں کے ذریعے فساد ڈالنے کی کوشش کرے گا۔